پروونشل گورنمنٹ کا رول اس وقت پروونشل گورنمنٹ کوئی رول پلے نہیں کر رہی ہے. مایوسی اس قدر بڑھ گئی کہ آج آپ اسے چندے کی اپیل کر رہے ہیں. اگر ہماری پروونشل گورنمنٹ یا ہماری فیڈرل گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی کام کر چکی ہوتی یا کر رہی ہوتی تو آج میں اپنی گلگت بلتستان کے عوام کے سامنے اس طرح اپیل نہیں کر رہا ہوتا. تو میری ایک بار پھر اسی تحریر میں اگر آپ نے سنا ہوگا تو ہم نے اپنے تمام اپنے گورنمنٹ کے ارباب اختیار جو لوگ ہیں بشمول ہمارے ایف سی این کمانڈر اس وقت ہمارے یہاں پہ جو ایف سی این کمانڈر ہمارے بیٹھے ہیں, ہماری آرمی کے جو ہمارے ادارے ہیں, ہمارے خفیہ ادارے ہمارے, ان سب کو ہم نے بارہ کوشش بھی کی ہے. ہم ان کے دروازے پہ بھی گئے ہیں ان کی فیملی کو لے کے اور ان سے گزارش بھی کی تھی کہ اس حوالے سے آپ اپنی کوششوں کو تیز کریں تاکہ شخص جلد ہی بازیاب ہو. یہ واقعی ہم سب کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے کہ ہماری اتنی زیادہ ایجنسیاں ہونے کے باوجود, ہماری اتنی فورس ہمارے پاس ہونے کے باوجود آج کل کے جو کمیونیکیشن فلو میں بھی آج ہمارا بندہ وہاں سے جو مغوی ہے اس کو بازیاب نہیں کرانا واقعی یہ سوالیہ نشان ہے. حکومت پاکستان اور گلگت بلتستان کے سیاسی اور فوجی قیادت, مخیر خواتین و حضرات, السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ گلگت کے مشہور کاروباری شخصیت جناب حاجی صفدر شاہ ولد مالک شاہ ساکن موضع بارگو گزشتہ 7 سالوں سے ناکردہ گناہ کی سزا میں مغوی ہیں. صفدر صاحب ایک کامیاب کاروباری تھے جو گلگت بلتستان میں باصلاحیت نوجوانوں کے لیے مثالی کردار ثابت ہوئے اور ان کی مشاورت سے علاقے میں کئی افراد نے کاروبار شروع کیا اور اس شعبے میں بے پناہ ترقی حاصل کی. صفدر صاحب محض ایک کامیاب کاروباری ہی نہیں تھے بلکہ ایک کھلے دل کے انسان تھے جو ضرورت مند خاندانوں, بیواؤں, یتیموں, طالب علموں اور مریضوں کی دل کھول کے مدد کرتے تھے. حاجی صاحب ملک میں دیگر کاروباری شعبوں کے علاوہ ہمسائے ملک چین سے ایک وسیع کاروبار میں منسلک تھے. حاجی صاحب نے اپنے کاروباری شراکت دار دوستوں مسمی محمد بلال, حاجی بابر اور حاجی شکیل احمد ساکران ٹیکسلا کے ساتھ جلگوزہ کو چین برآمد کرنے کے وسیع کاروبار کا آغاز کیا. ان دونوں شراکت داروں نے حاجی صاحب کو دھوکے میں رکھا اور جس پارٹی سے جلگوزہ خرید کر چین بھیجا گیا تھا اس کا سودا اور اصل رقم جو اربوں میں بنتی تھی لے کر چین سے غائب ہو گئے. اب حاجی صاحب جس نے پاکستان سے مال لے کر بھجوایا تھا کو کروڑوں روپے کا نقصان کا سامنا کرنا پڑا. حاجی صاحب مقرر شراکت داروں کے تلاش میں تھے جو پاکستان میں موجود قرض خواہ پارٹی نے ان کو ڈیرہ اسماعیل خان سے اغوا کیا اور فیملی سے رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کیا. حاجی صاحب کی فیملی نے سرکاری عدالتی اور دیگر ذرائع سے ان کی بازیابی کے لیے کوشش کی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو تمام تر اساتذات کو اونے پونے فروخت کر کے کروڑوں کی رقم ادا کی گئی. لیکن اس دوران حاجی صاحب جو پہلے پاکستان کے قبائلی علاقے میں رکھے گئے تھے وہ افغانستان منتقل کیا گیا اور مزید رقم کا مطالبہ سامنے آیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو اغوا برائے تاوان کے سلسلے میں مختلف جرائم پیشہ گروپ ایک دوسرے کو منتقل کر رہے ہیں. آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر گلگت بلتستان کے پختون برادری کے صدر جو میرے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, ان کا میں مشکور بھی ہوں, انہوں نے ایک پیغام نشر کیا جس میں وہ نہایت ہی بے چارگی میں مجرموں کے نام لے کر حکومت پاکستان خصوصاً گلگت بلتستان کی عوام سے اپیل کرتے نظر آتے ہیں کہ 15 کروڑ کی رقم ان سے وصول کر کے ان کو اغوا کاروں سے چھڑایا جائے. چونکہ حاجی صاحب کا خاندان حکومتی سرپرستی سے مایوس اور معاملے کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے, جو کچھ اب تک ان سے ہو سکتا تھا اور اب وہ بالکل بے آسرا اور مایوس ہیں. حاجی صاحب کی حالیہ اپیل گلگت بلتستان کے مختلف طبقے فکر کے دوستوں نے دیکھا اور ان کے پیغام کو اپنے اوپر حجت قرار دے کر ان کی رہائی بچاؤ کے لیے عملی اقدامات کے لیے بیڑا اٹھانے کا ارادہ کیا اور حاجی صاحب کے خاندان کے ساتھ مل کر باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ مغوی کو بازیابی کے لیے سنجیدہ اقدامات اور متاثرہ خاندان کی مالی معاونت کی جائے. نمبر 2, حاجی صفدر بچاؤ فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. فنڈ ریزنگ کے لیے درج ذیل لائے عمل ترتیب دیا گیا ہے.
گلگت بلتستان کے کاروباری اور مخیر خواتین و حضرات سے بھرپور مالی امداد کی اپیل ہے. قرض حسن کی مد میں یا ڈونیشنز کی مد میں کمیٹی ممبران فردن رابطے کریں گے. ڈسٹرکٹ، گاؤں لیول اور محلہ سطح پر مخیر خواتین و حضرات کمیٹی کے مقرر کردہ والنٹیئرز کے پاس بذریعہ رسید جمع کروا سکتے ہیں. ملک سے باہر پاکستان کے دیگر شہروں یا مقامی طور پر امداد کو درج ذیل اکاؤنٹ پہ جمع کیا جا سکتا ہے. بینک الحبیب مین برانچ گلگت، اکاؤنٹ نمبر 2010000009930016. میں ریپیٹ کرتا ہوں، بینک الحبیب مین برانچ گلگت، اکاؤنٹ نمبر 2010000009930016. انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے مظلوم بھائی کو بے گناہ قید و بند سے آزادی اور غمزدہ خاندانوں کی خوشیاں لوٹانے میں بھرپور ساتھ دیں. یہ جو تحریر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی، یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہماری جو درد رکھنے والے اس خاندان کے ساتھ گلگت بلتستان کا ایک بیٹا، ایک باپ، ایک بھائی جو اپنوں سے دور اس وقت قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہا ہے، اس درد مندانہ اپیل کو سامنے رکھتے ہوئے اب وقت آ گیا ہے کہ اب گلگت بلتستان کے غیور عوام ایک بار پھر کھڑے ہو جائیں، اپنی یونٹ کا مظاہرہ کریں، اس خانوادے کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کریں. اور یہ جو رقم اتنی میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی رقم ہے، لیکن ایک فرد، ایک خاندان کے لیے یہ رقم بہت زیادہ ہے، جو اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا چکا ہے. اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا. میرے مخیر حضرات، جس میں میرے ٹھیکیدار برادری، اگرچہ میں نے آج یہاں پہ ہمارے گلگت بلتستان کے ٹھیکیدار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ان کو بھی بلایا تھا، اور ہمارے سابقہ ہمارے جو چاند کاروباری ہیں عبداللطیف صاحب، انہوں نے بھی آنا تھا، اور کچھ اور دوست جنہوں نے آج اس پریس کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونا تھا، وہ اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پہ نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے اپنے بھرپور تعاون کا اعادہ کیا ہے ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ میں اپنے تمام علماء کرام، آغا راحت الحسین صاحب، قاضی نثار احمد صاحب، قاسمی صاحب جن سے ہماری ملاقات ہو چکی ہے، مرزا علی صاحب جن کو ہم کنوے کر چکے ہیں، شیخ نیار صاحب، اور دیگر جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر کے جو علماء، جو اہل منبر ہیں، جن کی سنی جاتی ہے معاشرے میں، ان سے میری دردمندانہ اپیل ہوگی کہ وہ اپنے جمعے کے خطبات میں ہمارے عوام سے، گلگت بلتستان کی عوام سے، چاہے وہ بلتستان میں ہوں، چاہے وہ گزر میں ہوں، چاہے دیامر میں ہوں، استور میں ہوں، اور دیگر ہمارے جو ضلع ہیں وہاں پہ موجود ہیں، میری ان سے دردمندانہ اپیل ہے کہ خدا را آپ اس گلگت بلتستان کے فرزند کے لیے اپیل کریں. اگر جو اکاؤنٹس نمبر ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں اسی میں اگر بھیجیں یا خود لا کے ہم تک پہنچائیں تو اس خانوادے کی مدد ہو سکتی ہے، اور اس کو ہم بازیاب کروا سکتے ہیں، اور آنے والے عید بقر، عید الاضحیٰ میں یہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی عید گزار سکتا ہے. ایک اور آپشن جو اگرچہ یہ ایک اسلامی شرعی لحاظ سے میرے علماء ہی میری رہنمائی فرمائیں گے، اب چونکہ ہمارے بہت سے بھائی اس وقت عید الاضحیٰ کی تیاری میں موجود ہیں، اور جو قربانی کا جو مال ہم خریدتے ہیں، یہاں پہ ایک کمپٹیشن لگا ہوتا ہے، مقابلے کی دوڑ لگی ہوئی ہے آج کل. میری ان سے گزارش ہوگی جو قربانی کا بکرا یا بیل یا بیڑ جو وہ خریدنے جا رہے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق بے شک وہ کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اللہ قبول فرمائے جو بھی وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر میری ان سے گزارش ہوگی اگر وہ 3 لاکھ کا کوئی بیل خریدنے جا رہے ہیں تو خدا را وہ بیل آپ 2 لاکھ والا خریدیں، 1 لاکھ اس فنڈ میں دے دیں. اگر 1.5 لاکھ کا خریدنے جا رہے ہیں تو 50,000 یہاں پہ دے دیں، لاکھ وہاں پہ خرچ کریں. خون ہی نکالنا مقصود ہے. یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑی چیز دے کے لوگوں کو دکھایا جائے کہ ہم نے اتنا بڑا بیل مار دیا تو بکرے مار دیے. تو یہ بھی اثار و قربانی کا ایک طریقہ ہے.